واحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم عدول صدق الله مولانا العظيم. ایک دفعہ عبادت کی نیت سے درود شریف پڑھ لیں. گزشتہ برس میں 9 مارچ کو آپ کے یہاں حاضر تھا اور آج فروری کی 4 تاریخ ہے. ایک طویل سفر کر کے میں آپ کے یہاں پہنچا ہوں. اللہ رب العزت میری حاضری آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. اردو سمجھ آ جائے گا یا پھر پنجابی بولا؟ میری پنجابی پر ہور ہو رہی ہے تو سرائکی علاقے دے لوگ مجھے میرے محترم ثنا خان رسول بھائی جہانگیر خان صاحب انہوں نے حکم دیا اور یہاں آ کر پتہ چلا بھائی محسن صاحب ان کے والد محترم محمد اسماعیل صاحب ان کا انتقال بھی ہوا آج سے 1.25 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے. اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے. اگر آپ حضرات کی توجہ ہو تو میں 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں. توجہ ہوگی؟ آج مجھے کچھ محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ کچھ طلباء کے لیے کچھ ایسے یہ جو پروگرام رکھا گیا اور آپ حضرات نے اپنا آرام یا کام چھوڑا اور مسجد میں تشریف لے آئے، یہ کیوں رکھے جاتے ہیں پروگرام؟ میں منہ اندھیرے چلا ہوں گھر سے. 5 بجے میں اٹھا، نماز پڑھی اور ناشتہ بھی نہیں کیا. اہلیہ نے روٹی بنا کے گاڑی میں رکھ دی اور راستے میں کھائی. تو یہ جو اتنا لمبا میں نے سفر کیا، آپ حضرات بھی تشریف لائے، ان حضرات نے اہتمام کیا، یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے جی. اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ صرف کانوں کی لذت کے لیے ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مزہ آ گیا، ہم نے کہا واہ 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 کیا بات ہے، خطیب بھی خوش ہو گیا، نعت خوان بھی خوش ہو گیا، قاری ہے تو وہ خوش ہو گیا، نظم سنانے والا ہے وہ خوش ہو گیا، تقریر کرنے والا ہے وہ خوش ہو گیا، اور نعرے بھی لگ گئے، ہلا گلا بھی ہو گیا، اور پھر گھر پہنچ گئے. کیا یہ اس کے لیے کچھ مہاں نہ کرے نا پھر بات سنا؟ نہیں. یہ وجہ کیا ہے کہ یہ پروگرام کیوں سجائے جاتے ہیں، کیوں رکھے جاتے ہیں، اس کا اہتمام کیوں ہوتا ہے؟ میں وہ وجہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے چلا. ہم اس وجہ تک پہنچ گئے نا تو یقین میں یہ آپ کو تجربے کی بات بتانے چلا ہوں. یہ جو سفید ہو گئے ہیں نا وہ بات بتانے چلا ہوں. یہ ہم اس وجہ تک پہنچ جائیں تو ہماری حالت بدل جائے. ہم اس وجہ پہ پہنچتے نہیں، ہم اپنا دامن جھاڑتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ہم سنتے ہیں لذتوں کے لیے، سناتے ہیں لذت اور واہ واہ کے لیے،
تو ہم بستیوں میں ہیں، ذلتوں میں ہیں، اندھیروں میں ہیں، ہم سبھی یہ چاہتے ہیں، جو جس طبقے سے ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، وہ سبھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری موت ایمان والی ہو. جی ہماری موت ایمان والی ہو. موت کے وقت ہم ایمان چاہتے ہیں. جسے موت کے وقت چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اعلیٰ چیز ہے. جی وہ اعلیٰ چیز ہے کہ ہم اسے موت کے وقت چاہ رہے ہیں. اب میرا جو جملہ آپ تک پہنچ گیا تو تھوڑا سا مسکرائیے گا تاکہ اگلی بات میں آپ کی خدمت میں جلدی عرض کر سکوں. یہ پروگرام اس لیے سجائے جاتے ہیں، رکھے جاتے ہیں، سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے کہ جس چیز کو ہم موت کے وقت چاہتے ہیں وہ ہمیں زندگی میں مل جائے. وہ ہمیں زندگی، جب ایمان والی زندگی ہوگی تو موت انشاءاللہ ایمان والی آئے گی. یہ اس کا مقصد اصل میں یہ ہوتا ہے. اب توجہ، میں زیادہ مشکل تمہید نہیں کروں گا، توجہ رکھیے گا تاکہ میں جو کہوں وہ آپ تک پہنچ جائے. مسجد میں آنے کے لیے یہ ایک دروازہ تھا، یہاں سے میں نے قدم اندر رکھا، میں مسجد میں آ گیا. آپ نے قدم رکھا، آپ مسجد میں تشریف لے آئے. یہ مسجد کا حال ہے. اندر جانے کے لیے یہ دروازے موجود ہیں، آپ اس سے اندر چلے جائیں گے. آپ کے گھر کا ایک دروازہ ہے، آپ اس میں قدم رکھیں گے، آپ گھر میں پہنچ گئے. آپ کے کمرے کا ایک دروازہ ہے، آپ اس میں قدم رکھیں گے، آپ کمرے میں پہنچ گئے. ایمان میں آنے کے لیے جو دروازہ ہے، اس میں ایمان، اگر توجہ رہے گی تو میرا ہر جملہ اگلے جملے سے وہ ربط رکھتا ہے الحمدللہ، اور وہ آپ تک بات پہنچ جائے گی. توجہ نہ ہوئی تو پھر بات نہیں سمجھ آ سکتی. ایمان میں آنے کے لیے جو داخلی دروازہ ہے وہ ہے کلمہ شہادت. کیا ہے؟ جسے ہم کندھا دیتے ہوئے بولتے ہیں، حالانکہ وہ اس وقت ضرورت نہیں، اس وقت ضرورت نہیں، وہ ضرورت ہے آج، ضرورت ہے زندگی میں. اور ہم بولتے کب ہیں؟ جب کندھا دیتے ہیں نا جنازے کو تو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ شہادت. ہم نعرہ ایک لگاتے ہیں بندہ ہر دفعہ. آپ کے ہاں بھی ایسے ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو ایسے ہوتا ہے کہ ادھر کندھا دیا، ادھر اس نے کہا کلمہ شہادت. اچھا ایک لمحے بعد ایک اور بندے نے کندھا دیا اور اس نے بھی کہا کلمہ شہادت. اور چاروں پہ ایک، ہر لمحے میں چاروں پاؤں پہ کندھے بدل رہے ہیں تو وہ اکٹھی آوازیں آ رہی ہیں کلمہ شہادت. کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. میری بات سمجھ آ رہی کوئی؟ کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. یہ ساری چیزیں کیوں آتی ہیں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں ہم نہ سیکھتے ہیں نہ کوئی سکھاتا ہے. کلمہ اب صرف وہ کلمہ شہادت بولا جا رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے. اچھا اگر پڑھا بھی جا رہا ہو تو اس وقت ضرورت ہی نہیں، اس وقت تو میت کو اس کا فائدہ ہی نہیں. وہ داخلی دروازہ ہے زندگی میں. میری گفتگو سمجھیے گا تھوڑی سی. وہ داخلی دروازہ ہے زندگی میں. اچھا وہ ہے کیا؟ اس میں دو گواہیاں ہیں. شہادت کا کیا معنی ہے؟ دو گواہیاں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. آپ نے گواہی دی، آپ ایمان میں آ گئے. اور اگلی گل تھوڑی جی اور اوکھی ہے، اس تو بعد پھر میں انشاءاللہ سوکھی کر دیا گا. ایسا ہو جائے گواہی. خدا نہ خواستہ، اللہ نہ خواستہ کسی کا کوئی مقدمہ ہو جائے کچہری میں، عدالت میں. صاحبان توجہ میری جانب دیکھیں. کسی کا مقدمہ ہو جائے کچہری میں، عدالت میں، جج کہے اگلی پیشی پر گواہ لانا. اگلی پیشی پر گواہ لانا. بندہ چوڑا ہو جاتا ہے، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، میرے بڑے گواہ.
میرے بڑے یار، میرے بڑے سجن، لے آؤں گا گواہ۔ پہنچا اپنے گاؤں میں ڈیرے پر کلاچی والا میں، کیا بنا مقدمے کا کیا بننا تھا؟ جج نے کہا اگلی پیشی پہ گواہیاں ہیں، گواہی لے کے آنا۔ تو میں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، لے آؤں گا گواہ۔ میرے بڑے گواہ ہیں جن کے ساتھ میں ہوٹل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں، میرے گواہ ہیں۔ تاش کے پتوں پہ میرے گواہ ہیں، کرکٹ کے میچ پہ میرے گواہ ہیں، ڈرامہ دیکھتا ہوں تب میرے گواہ ہیں۔ اور وہ مجھے کہتے ہیں یہ جو تیرا مقدمہ چل رہا ہے نا، اس میں تو سچا ہے، ہم تیرے گواہ ہیں، لے آؤں گا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، چلو گے نا میرے ساتھ فلاں تاریخ کو؟ وہ کہے میں یہاں تو تیرا گواہ ہوں، عدالت میں تیرا گواہ نہیں بنتا۔ آپ اسے سجن کہو گے؟ میرے ساتھ کھل کے بولو، میری بات سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سجن کہو گے؟ یہاں گواہ ہے، میرے دسترخوان پہ بیٹھتا ہے تو میرا گواہ ہے، چائے پیتے ہیں ہم اکٹھے تو میرا گواہ ہے، سگریٹ کی ڈبی میں خریدتا ہوں، میں ایک پیتا ہوں تو دو پی جاتا ہے، میرا گواہ ہے۔ تاش کے پتوں پہ تو میرا گواہ ہے، حقے پہ بیٹھتے ہیں تب تو میرا گواہ ہے، کرکٹ کے میچ پہ تو میرا گواہ ہے، میلہ اکٹھے دیکھنے جاتے ہیں تو میرا گواہ ہے، اکٹھے مل کے فراڈ لگاتے ہیں کبھی کسی کو تو میرا گواہ ہے۔ تو کہہ رہا میں وہاں تیرا گواہ نہیں، اور کہتا بھی ہے تو اس مقدمے میں سچا ہے؟ وہ کہتا نہیں میں وہاں نہیں جا سکتا۔ آپ اسے سجن نہیں کہو گے، آپ اسے اپنا نہیں کہو گے۔ یہاں تک میری گفتگو سمجھ آ گئی؟ مسجد میں بیٹھ کر اس کی توحید کی گواہی دینا بھی ٹھیک ہے، لیکن وہاں گواہی دے جہاں ضرورت ہے۔ وہاں گواہی دے جہاں ضرورت ہے، وہاں اس کی توحید پہ جہاں حرف آئے، کوئی وار کرے وہاں بول، جہاں ختم نبوت پہ کوئی ڈاکہ ڈالے وہاں بول، جہاں صحابہ پہ کوئی انگلی اٹھائے وہاں بول۔ اسے کہتے ہیں ایمان۔ سبحان اللہ۔ میری گفتگو سمجھ آئی ہے نہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ ایمان۔ جہاں اس کی توحید پہ کوئی ڈاکہ ڈالے، ہائے اب آپ پتہ نہیں سن رہے ہیں یا میں ویسے ہی بولے جا رہا ہوں؟ سن رہے ہیں؟ حاتم تائی کا نواسہ دوستوں میں آ کر بیٹھا، توجہ، حاتم تائی کا نواسہ اپنے دوستوں میں آ کر بیٹھا، ادھر وہ بیٹھا، ادھر حضور کا نواسہ حسین بیٹھ گیا، ادھر وہ آ کے بیٹھا، ادھر حضرت حسین آ کر بیٹھ گئے۔ وہ حاتم تائی کا نواسہ، یہ میرے آقا کا نواسہ۔ حاتم تائی کے نواسے نے اپنے نانا کی سخاوت کے قصے چھیڑ دیے۔ میرا نانا اتنا سخی تھا، میرا نانا ایسا تھا، اس کا محل تھا، محل کے 8 دروازے تھے، اس نے اپنے در سے لینے والوں کے لیے، مانگنے والوں کے لیے 8 دروازے بتا رکھے تھے، اس دروازے سے آ جانا، یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا۔ میرے نانا نے 8 دروازے اپنے در سے مانگنے والوں کے لیے کھول رکھے تھے۔ جب وہ چپ ہوا نا، اب حسین بولا۔ مجھے سن رہے ہو؟ جب وہ چپ ہوا اب حسین بولا۔ اب یہاں پہ ضرورت تھی نا گواہی کی، اب یہاں پہ ضرورت تھی نا گواہی کی، تو اب حسین بولا۔ حسین کہتے ہیں تیرے نانا نے اپنی قوم کو لینے کے لیے، مانگنے کے لیے 8 دروازے بتا رکھے تھے، میرے نانا نے اپنی امت کو ایک ہی دروازہ دکھا رکھا ہے۔ تیرے نانا نے 8 دروازے بتا رکھے تھے، میرے نانا نے ایک ہی دروازہ دکھا رکھا، اور تیرے نانا نے بتا رکھا تھا یہ بند ہوا تو ادھر سے آنا، یہ بند ہوا تو ادھر سے آنا۔ گویا اس نے بتا دیا تھا یہ بند ہو سکتا ہے، کبھی یہ بند ہو سکتا ہے، کبھی یہ بھی سو سکتا ہے۔
کبھی اس دروازے کو کھولنے والا بھی سو سکتا ہے، کبھی اس دروازے کو بے شک اوپر لکھا رہے گا بہشتی دروازہ لیکن بند ہو سکتا ہے۔ بے شک گل سمجھ آ رہی ہے؟ اوپر بے شک لکھا رہے نا بہشتی دروازہ لیکن بند ہو سکتا ہے، کبھی یہ بند ہو سکتا ہے۔ اور میرے نانا نے جو دروازہ دکھا رکھا تھا ساتھ بتا دیا تھا، جب آ تیری مرضی، دن میں آ تیری مرضی، رات میں آ تیری مرضی، صبح میں آ تیری مرضی، شام میں آ تیری مرضی، چھوٹا ہے آ تیری مرضی، بڑا ہے آ تیری مرضی، عورت ہے آ تیری مرضی، مرد ہے آ تیری مرضی، صحت میں آ تیری مرضی، بیماری میں آ تیری مرضی، خوشحالی میں آ تیری مرضی، تندرستی میں آ تیری مرضی، جب بھی آ جس وقت آ اس کے در میں آ کر سر جھکانا تیرا کام ہے، اور تیرے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دینا میرے رب نے کہا۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے۔ ادنا ہے کوئی اعلیٰ، ابشی ہے یا ترشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے۔ تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لاحق کے کرم آپ سناتا تو ہے۔ تیرے امر کا اعجاز ہے کائنات کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے۔ اندھیروں میں سویروں کو سناتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے۔ یکتا ہے یگانا ہے، تو حد سبد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے۔ میری گل سمجھ آئی نہیں آئی؟ یہ نہ ہو توحید میں بندہ پختہ نہ ہو تو گویا وہ ایمان کے دروازے میں داخل نہیں ہو۔ راضی رہو تاں، ناراض رہو تاں۔ میری گل سمجھ آ رہی بولی آ رہی؟ سنی کو وہ تاں، وہابی کو وہ تاں، پاکستانی کا وہ تاں، باہر دا کہہ لو تاں۔ یہ عقیدہ توحید وچ لچک آ جائے تے بندہ مومن نہیں جے رہندا۔ سونی بولو نا، مٹھی بولی آلے ہو بولو، پھر بندہ مومن نہیں رہندا۔ اللہ ہمیں توحید میں پختہ رکھے۔ دوسرا اس میں شہادت کیا تھی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، اور دوسری کیا تھی؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ آپ کہیں گے یہ کیا ایمان کی بات ہے؟ آپ نے کبھی سوچا کہ مولوی صاحب نکاح پڑھاتے ہوئے کلمے کیوں سنتے ہیں؟ کبھی سوچا؟ یہ نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ نکاح کی شرطیں ہیں، کیوں سنتے ہیں؟ کبھی سوچا؟ جی نہیں۔ سانو سوچن دی لوڑ نہیں، پاکستانی قوم ہے کی سوچن دی لوڑ نہیں۔ انہیں کیا پیٹرول 80 روپے لیٹر سے کہا ٹھیک ہے، انہیں کیا 113 روپے لیٹر سے کہا پھر بھی ٹھیک ہے جی بالکل رات نہیں ہو گیا۔ کوکنگ آئل 150 ٹھیک ہے، 300 پھر بھی ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، تانوں کی ضرورت ہے سوچن؟ روڈ ٹوٹ گئے نے کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے، ٹورے پھر دیا پھر بھی گڈی 10 لاکھ دی سی ٹھیک ہے، ہن 5 دی ہو گئی ہے پھر بھی صدقے جائے وجہ بھی قوم ہونی ہے تھی دنیا۔ مولوی صاحب جو سنتے ہیں نکاح کے وقت کلمات تو کیوں سنتے ہیں؟ کبھی سوچا؟ یہ نہ نکاح کے فرائض میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ واجب ہے، نہ اور شرط ہے، کیوں سنتے ہیں نا؟ اس لیے اچھا یہ تو آپ نے سنا ہوگا کسی مولوی سے، تو نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھ لی تیرا نکاح ٹوٹ گیا۔ یہ سنا ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ عجیب بات ہے، شروع ہو گیا، سمجھ آ رہی ہے ویسا؟ یہ تو سنو ہوگا، تو نے اس کے پیچھے نماز پڑھ لی تب تیرا نکاح۔ وہ بیوی کہتی ہے میرا کی قصور ہے، نماز انہیں پڑھائی پڑھی انہیں،
کہ منو سزا کر دی دیتے ہو آئے ہائے تیرا نکاح ٹوٹ گیا نکاح کا تعلق ہے ایمان سے سبحان اللہ نکاح کا تعلق سے ایمان سے تھوڑا تھوڑا بول دے ہو رہی تھی وجہ تو میری سپیڈ آہستہ ہے ورنہ میں نہیں آہستہ سپیڈ نہیں بولتا نکاح کا تعلق ہے ایمان سے دونوں میں سے ایک کا ایمان نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا دونوں میں سے کسی ایک کا نکاح ایمان نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا چونکہ ایجاب و قبول کرنا ہے مرد نے میری بات سمجھ آ رہی ہے تو اس کا ایمان اس وقت ہونا ضروری ہے یہ جو مولوی صاحب فتویٰ لگاتے ہیں نا تو نے اس کے پیچھے نماز پڑھی چل تیرا نکاح ٹوٹ گیا وہ اصل میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تو ایمان سے نکل گیا تو ایمان سے نکل گیا پہلے تو ایمان میں آئے گا پھر میں تیرا نکاح پڑھاؤں گا تو پھر مجھے حلوہ کھلائے گا پھر معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اچھا یہ ایجاب و قبول ہم زندگی میں ایسے کام کر جاتے ہیں ہمیں علم نہیں ہوتا ہم کب ایمان سے خارج ہو گئے ہمیں علم نہیں ہوتا ہم ایسے جملے بول جاتے ہیں ایسے کام کر جاتے ہیں ہمیں علم نہیں ہوتا اور چونکہ نکاح کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے تو اس لیے اس وقت دہرایا جاتا ہے کہ بیٹا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو تجدید ایمان ہو جائے تاکہ تیرا نکاح ہو جائے سمجھ آ رہی ہے آپ فرنٹ پہ بیٹھے ہیں اور ہیں بھی طالب علم اور چپ کر کے بیٹھے تھوڑا بولیے میرے سے آپ بولیں گے میں جلدی جلدی آپ کو بات سنا سکتا ہوں یہ اس اتنا ضروری ہے عقیدہ ختم نبوت میں ہلکی سی لچک ہو تو ایمان نہیں بچتا میرے آقا آخری نبی ہیں بولیے 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 میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں میرے آقا آخری نبی ہیں اب میں ایک جھلکی عرض کرنے چلا ہوں اب توجہ عالم ارواح میں میرے رب نے ایک محفل ایسی سجائی فرمایا سارے اس محفل میں نہ آنا عالم ارواح کی بات کر رہا ہوں سارے اس محفل میں نہ آنا اچھا اللہ کون آئے فرمایا نبیوں آ جاؤ بول 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 میں اتنا پختہ نکتہ آپ کو دینے چلا ہوں کہ منکر ختم نبوت میرے اس جملے کو توڑ نہیں سکتا نبیوں آ جاؤ اب توجہ اس محفل میں سارے نبی آ گئے آ گئے اب مجھ سے جملہ سنیے تاکہ اللہ کرے جو نہیں بھی سن رہا اسے بھی سمجھ آ جائے اس محفل میں صرف وہ تھے جنہوں نے نبی بن کے آنا تھا میری بات سمجھ آ گئی اور سوکھا کرتا ہوں جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی اب اگر سوال ہے اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اس محفل میں کون کون تھا 1.25 لاکھ نبی ہیں آج اگر کوئی اٹھ کر کہے میں بھی اس محفل میں تھا لہٰذا میں بھی نبی ہوں تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہاں تھا یا نہیں تھا سوال ہے یا نہیں ہے آج اگر کوئی اٹھ کر کہے اس محفل میں بھی تھا لہٰذا میں بھی نبی میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہاں تھا یا نہیں تھا اب میرے خیال میں یہاں کا کوئی مقامی بندہ بھی ہو اس سے پرسوں کو پوچھے اس محفل میں کون کون تھا تو یہ تھوڑے سے بندے ہیں تو اب بھی ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ یاد نہ رہے 1.25 لاکھ انبیاء کتنے 1.25 لاکھ اللہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اس محفل میں کون کون تھا آج اگر کوئی اٹھ کر کہتے اس محفل میں بھی تھا لہذا میں بھی نبی ہوں تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہاں تھا یا نہیں تھا میں قرآن مجید کا طالب علم ہوں اللہ نے قرآن مجید سے ایمان کا موتی دیا ہے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اللہ فرماتے ہیں میں ان کی نشانی تمہیں بتا دیتا ہوں کہ وہ سارے نبی تھے اور ان کی نشانی کیا ہے اللہ کیا ہے نشانی اللہ فرماتے ہیں میں نے انہیں کہا نبیوں
دوں گا, تدبر بھی دوں گا, فصاحت بھی دوں گا, بلاغت بھی دوں گا, امامت بھی دوں گا, قیادت بھی دوں گا, طہارت بھی دوں گا, تلاوت بھی دوں گا. لیکن سنو, ثم جاءکم رسول, ثم جاءکم رسول, ثم جاءکم رسول. تم سارے نبوت لے کر میرے محبوب سے پہلے دنیا میں جاؤ گے. کسی ایک کو بھی یہ نہیں کہا کہ تم میرے محبوب کے بعد آئے گا. بے شک تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. میری گل نہیں سمجھے ہو تسی. اللہ کرے یہ منکر ختم نبوت تک پہنچ جائے بات میری. کسی ایک کو بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے محبوب کے بعد جائے گا, سب کو کہا تم پہلے جاؤ گے. اب وہ جتنے نبی تھے ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ آقا سے پہلے تشریف لائے. اچھا اللہ آپ فرما رہے ہیں ثم جاءکم رسول, پھر آئے گا میرا رسول. رسول تو 313 ہیں, آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ پھر کون آئے گا؟ ثم جاءکم رسول, پھر آئے گا میرا رسول. رسول تو 313 ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں نے جب کہہ دیا ثم جاءکم رسول, تو اب یہ رسول والا لفظ میں کسی اور کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا. آدم صفی اللہ ہوگا, نوح نجی اللہ ہوگا, ابراہیم خلیل اللہ ہوگا, اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا, موسیٰ کلیم اللہ ہوگا, عیسیٰ روح اللہ ہوگا, داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا, یعقوب نبی اللہ ہوگا, یوسف صدیق اللہ ہوگا, میرا محمد رسول اللہ ہوگا. صبح نبی کی شہر کا اجالا, وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا, جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا, وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا, وہ برکت پر تو وہ رحمت کا چھالا, وہ آدم کا عیسیٰ سبھی کا حوالہ. فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں, زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں. وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا, وہ سن کی نزاکت علموں کی مالا, وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا, جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا, وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ, وہ تقویم آسم میں سب سے نرالا. وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا, وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا, وہ عزت میں اول, عظمت میں اول, شوکت میں اول, رفت میں اول, عفت میں اول, عصمت میں اول, چاہت میں اول, قدرت میں اول, یوسف سے پہلے, صالح سے پہلے, یحییٰ سے پہلے, وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا, وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا, وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے, وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے. کون آیا؟ وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں, یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں, مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں. جمال مولا, کمال تعالی, نگاہوں کی جنت, نبوت کا تالا, وہ مقصود کونوں مکان آ گیا ہے. ہیرا سے وہ سوئے فران آ گیا ہے, روایت بتانے حسان آ گیا ہے, خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے, وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں کہ تسی چپ رہو, میں کہنا سبحان اللہ. اللہ میرے آقا تشریف لائے اور آخری نبی بن کر آئے. میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں, میرے آقا کے بعد کوئی رسول. اچھا توجہ, جس تہاڈی توجہ ہوئے تو میں ایک جملہ عرض کراں جی. منوں لگدا ہی جب میں تہاڈے کول آ جاواں تے سرائکی سیکھ لواں تے ہو چلی گل. اردو پنجابی سمجھ آتی ہے میرے. اچھا کوئی بھی جو آتا ہے نا نبی, نبی کو جب بھی رب نے بھیجا, ہر نبی نے آ کے کہا میرے بعد فلاں نبی, میرے بعد فلاں, میرے بعد فلاں نبی, میرے بعد نبی, میرے بعد نبی, اور آخر میں آئے گا محمد رسول اللہ آخری نبی. مولوی نے سنتے رہتے ہو, نہیں سنتے رہتے ہو, ہر نبی کہتے رہے میرے بعد نبی آئیں گے, اور آخر میں آمنہ کا لال آئے گا, آخر میں آمنہ کا لال آئے گا. توجہ توجہ, نبی آقا کی امت میں شامل ہونے کی دعائیں کرتے رہے. جب آقا تشریف لائے تو پیارے آقا نے کیا فرمایا کہ میرے بعد کیا ہوگا؟
توجہ ہے میری جان کے لیے؟ میں چاہتا ہوں میں آیا جو ہوں تو میں کو دو چار باتیں آپ کے حوالے کر جاؤں. آقا امت کے وارث ہیں. آپ لاوارث نہیں ہیں. آپ کی بات کر رہا ہوں. آپ لاوارث نہیں ہیں. جو بچہ لاوارث ہونا صاحبان توجہ، جو بچہ لاوارث ہو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو رات 2 بجے کیوں آیا، کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا. جس کا وارث ہو وہ پوچھتا ہے کدھر تھا. میں ٹھیک اللہ کر رہے ہیں. لاوارث کو کوئی نہیں پوچھتا. وہ 2 دن نہ آئے گا، 3 دن نہ آئے، یہاں سے ڈیرے جائے، ڈیرے سے لاہور نکل جائے، اسلام آباد نکل جائے، پھرتا رہے، کہیں سے مار مور کھا کے پیسے سارے کسی کو دے کے آ جائے. کون پوچھنے والا ہے تو نے بائک کدھر کی، کیوں بیچی، دکان کا بیڑا غرق کر دیا، کیوں کیا. اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کس کے ساتھ جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، وہ نہیں پوچھتا. اور جس کا وارث موجود ہو، جوانوں توجہ، باپ کو بڑی اکھڑی نگاہوں سے دیکھتے ہو، توجہ، جس کا وارث موجود ہو وہ پوچھتا ہے بیٹا کدھر تھا. پوچھتا ہے اس کے ساتھ کیوں پھر رہا تھا، رات 12 بجے کیوں آیا، کل کدھر تھا. وارث پوچھتا ہے، لاوارث کو کوئی نہیں پوچھتا. توجہ، میں بڑی قیمتی باتیں عرض کر رہا ہوں، بڑی قیمتی باتیں عرض کر رہا ہوں. لاوارث کو کوئی نہیں پوچھتا. بچہ بے شک سمجھے نا کہ میں جتنے بجے مرضی آ جاؤں، ابا رضائی اوپر اوڑھ کے، لحاف اوپر اوڑھ کے سو چکا ہے. یقین جانو وہ نہیں سوتا، وہ نہیں سوتا. اس کی نگاہیں بند بھی ہو جائے نا، رضائی کے اندر سے بھی دروازے کو دیکھتا رہتا ہے. جب تک تو نہیں آتا وہ نہیں سوتا. خواہ تو جتنا بڑا ہو چکا ہے، جب تک تو نہیں آتا وہ نہیں سوتا. کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ اس کے سینے میں تڑپ ہے، اور یہ تڑپ، یہ محبت رب نے رکھی ہے. شاید تسی میری 2-4 گلاں سن لو تو انہوں نقش ہو جاتے. یاد رکھو تسی، اس کے سینے میں تڑپ ہے اور محبت ہے، اور وہ رب نے رکھی ہے. وہ چاہے بھی تو نہیں نکال سکتا. وہ رب نے اس کے سینے میں محبت رکھی ہے. وہ نہیں سوتا اور پوچھتا ہے کدھر تھا، کیوں تھا، کس لیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وارث ہے. ارے امتیو، آقا وارث ہیں. آقا امت کے باپ ہیں، اسی لیے تو عائشہ ماں ہے. میں نہیں دل کر رہے، میں رہنے دے رہے. آقا وارث ہے. تو بچے کو پوچھتا ہے کدھر تھا، کیوں تھا، کس لیے تھا. مجھ سے پوچھ کے کیوں نہیں گیا. تو سوچ تو صحیح، تو کب تک کا وارث ہے، کب سے ہے، کب تک ہے. پیدائش سے پہلے تجھے پتا نہیں تھا میرا بچہ ہے یا بچی ہے، کیسا ہے، اور کب تک ہے تو وارث. چند سالوں کا، چند مہینوں کا، بس چپ رہو. کلاچی والا والو بولو، آقا جنت تک کے وارث. میں اپنی اولاد سے محبت کرتا ہوں.
عجب جملہ آ گیا ہے. اس قدر محبت, تو اولاد کی محبت میں لالچی, میں اولاد کی محبت میں لالچی. لیکن ڈیرہ والوں, میرا ایک جملہ توجہ سے سن لو, شاید آپ کے دل پہ بات پہنچ جائے, میرا نام اعمال میں کچھ کام بن جائے. آپ اولاد کی محبت میں لالچی, میں اولاد کی محبت میں لالچی. اس کے باوجود یہ لالچی لفظ اتنا عجیب ہے, آپ مجھے لالچی نہیں کہو گے حالانکہ میں لالچی ہوں. میں آپ کو لالچی نہیں کہوں گا حالانکہ آپ لالچی ہیں. میں آپ کا ادب کروں گا, احترام سے بلاؤں گا, صاحب جی کر کے بلاؤں گا. آپ میرا ادب کرو گے, قاضی صاحب, علامہ صاحب, خطیب صاحب, فلاں صاحب, حالانکہ میں بھی لالچی, آپ بھی لالچی. آج امت آقا کے لیے دو لفظ نہ بول سکے. آج امت پیارے آقا کی ختم نبوت کے لیے علم بلند نہ کر سکے. آج امت آقا کی ختم نبوت کے لیے اعلان نہ کر سکے. ارے آقا کی سینے میں آپ سے اتنی محبت ہے, اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب کو لالچی کہا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص. جتنا بھی کوئی کہے قاضی سبل کے معنی اگر حریص لالچی کو کہتے ہیں, حرص لالچ کو کہتے ہیں. میں نے سوال کیا, اللہ میرے آقا کو لالچی کیوں کہا؟ آپ نے تو کہا تھا احد کا پہاڑ سونے کا بنا دو. میرے آقا نے کہا نہیں چاہیے. کافر آئے تجھے دولتیں دیتے ہیں, اقتدار دیتے ہیں, سونا دیتے ہیں, چاندی دیتے ہیں, عورتیں دیتے ہیں. میرے آقا نے کہا نہیں چاہیے. میرے آقا نے فرمایا الفقر فخری, مجھے اپنے فقر پر فخر ہے. اللہ لالچی کیوں کہا؟ اللہ فرماتے ہیں آیت پوری تو پڑھ, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو اپنی اولاد کو گلاسے دلوانے کے لیے, کھیت دلوانے کے لیے, سونا چاندی دلوانے کے لیے لالچی ہے, اور میرا محبوب اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں محل دلوانے کے لیے لالچی. سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ اتنی محبت, اور امتی کے پاس وقت نہ ہو کہ ختم نبوت میں بات آ گئی ہے تو میں نے بات کرنی ہے. امت کہے کبھی حکمت کی باتیں کرنی ہے, ہم نے ابھی ہم نے اپنا آپ بچانا ہے. ایمان نہیں بچایا تو کچھ بھی نہیں بچایا. اپنا وجود کب تک بچا لے گا؟ اپنی دولت کو کب تک بچا لے گا؟ جی ایمان نہیں بچایا تو کیا بچایا؟ اتنی محبت حضور کے سینے میں آپ سے اتنی. آج لوگ جھگڑتے ہیں, ایک دوسرے پہ فتوے لگاتے ہیں, ہر جماعت دوسرے پہ فتوے لگاتی ہے. اسے حضور سے محبت نہیں, مجھے حضور سے محبت ہے. اسے حضور سے محبت نہیں, مجھے حضور سے محبت ہے. ادھر نہ جانا وہ بھی گستاخ ہے, ادھر نہ جانا وہ بھی منکر ہے. مجھے ہے حضور سے محبت, ہم ہیں عاشق رسول, ادھر نہ جانا. یہ محبتوں کے دعوے ہیں. میں دعوے کرتا ہوں, میں حضور سے محبت نہیں کرتا, دعویٰ رکھتا ہوں صرف. اولاد سے محبت ہے نا؟ کبھی دعویٰ کیا ہے؟ کبھی بینر لگایا ہے کہ مجھے اپنی اولاد سے محبت ہے؟ جی کبھی لوگوں کو جا کے بتایا لوگوں میں اولاد سے محبت کرتا ہوں؟ تجھے بتانا نہیں پڑتا, مجھے بتانا نہیں پڑتا کہ اولاد سے محبت ہے. میرا کام بتاتا ہے کہ مجھے اولاد سے محبت ہے. میری محنت بتاتی ہے, میری جاب, میری نوکری. میں نہ حلال دیکھتا ہوں, نہ حرام دیکھتا ہوں, نہ سود دیکھتا ہوں, نہ رشوت دیکھتا ہوں, نہ کھرا دیکھتا ہوں, نہ کھوٹا دیکھتا ہوں, نہ اپنا دیکھتا ہوں, نہ بیگانہ دیکھتا ہوں, نہ دن دیکھتا ہوں, نہ رات دیکھتا ہوں, نہ صحت دیکھتا ہوں, نہ بیماری. کل کو میرے لیے وہ جنازے کی دعا بھی پڑھ سکے یا نہ پڑھ سکے, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. آج بہت سارا اکٹھا کر جاؤں, یہ چند سال ہی تو ہے میرے پاس, 20 30 40 سال ہی تو ہیں, بہت سارا اکٹھا کر جاؤں. یہ ہے محبت. مجھے کہنا نہیں پڑتا زبان سے کہ اولاد سے محبت ہے.
میرا کردار بتاتا ہے کہ مجھے اولاد سے محبت ہے. قاضی آپ کی خدمت میں یہ جملہ کہنے آیا ہے, نعرے نہ لگاؤ ہمیں حضور سے محبت ہے, آپ کا چلنا پھرنا بتائے یہ حضور کا عاشق ہے. سخت کرنا تو نہیں ہو گئی, میرا کردار بولے, میں نہ کہوں میں حضور کا عاشق ہوں, میرا پڑوسی بولے. میں نہ کہوں میں حضور کا عاشق ہوں, میرا گاہک بولے. اس سے سودا لو, اس سے سامان لو, منافع بھی مناسب لیتا ہے, مال بھی اچھا دیتا ہے. وہ پوچھے کیوں, وہ کہے اس لیے کہ یہ حضور کا غلام ہے. میرا پڑوسی کہے کہ اس سے مجھے کوئی تکلیف آج تک نہیں پہنچی, کیوں, اس لیے کہ یہ حضور کا غلام. میرا رشتہ دار کہے اس نے کبھی کسی موقع پر کسی تقریب پر مجھے نیچا نہیں دکھایا, اپنی بڑائی نہیں بیان کی میرے سامنے, مجھے کسی موقع پر غمی اور شادی کے موقع پر ذلیل نہیں کیا, میری عزت رکھی ہے, میرے پردے رکھے ہیں, کیوں, اس لیے کہ یہ حضور کا غلام. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم تو دعوے کرتے ہیں, اور حضور جن سے دعویٰ کرتے ہیں محبت کا انہیں کتنی محبت ہے. میں بس کوشش کروں گا کہ یہ میری آخری بات ہو, انہیں کتنی محبت ہے. اب توجہ سنیے گا, میں آج کسی دفتر میں چلا جاؤں, آپ کی بات نہیں کرتا, آپ ناراض ہو جائیں گے کہ ساری ہمیں پہ ہٹ کر رہا ہے. میں اپنی بات, میں آج کسی دفتر میں چلا جاؤں, کسی افسر سے ہیلو ہائے اچھی ہو جائے, کسی وزیر سے الیک سلیک ہو جائے, ٹور ہی بکھرے ہو جاتی ہے. اور پنجابی جیسے ٹور کرنے تے پھر دفتروں باہر نکلنے ہوگا تے پھر دل ہوئے گا جننے رشتہ دار نے نا میرے وہ کدی منو اج تک لینا میں کتھوں آ رہے ہوں. میں غلط تو نہیں کہہ رہا, جنہیں میرے جانن والے نا انہوں کدی پتہ چل جائے تے انہوں نے پھر پتہ چلا دینے, دس دینے کہ آج میری فلانے وزیر نال ملاقات سی, فیس بک تے چڑھا دینے. توجہ توجہ توجہ, میرا جملہ بڑی توجہ سے سننا. اور مجھے کوئی رشتہ دار یا دوست کہہ دے تیری فلاں افسر سے اچھی ہیلو ہائے ہے, فلاں وزیر سے تیری اچھی اٹھک بیٹھک ہے, یہ میرا بھی کام کرا دینا, کہہ دیتے ہیں.